اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل نعت قرآن کی جانب سے السلام علیکم. پوری دنیا کے جتنے مومنین اور مسلمین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، ان کو میری طرف سے اور میرے ادارہ نعت قرآن کی طرف سے اور میرے چینل نعت قرآن کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے پرمسرت موقع پر کہ جب کہ کائنات میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر جناب حسنین شریفین کے والد بزرگوار اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اور جناب فاطمہ بنت اسد کے فرزند مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے. 13 رجب کا دن، خوشیوں سے بھرا دن، بہت بڑی مومنین کے لیے عید کا دن، بہت بہت مبارک ہو. آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ سننے کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے لیے بھی ہے، اور اس حدیث کو جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور عمل کیجئے گا. یقیناً ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے اس حدیث کو سن کر شاد بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اور یقیناً ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی یہ حدیث مبارکہ قرار پائے گی. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے جناب امیر کی فضیلت بیان کرتا ہے، یعنی کہ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل جناب سرور کائنات نے اتنے زیادہ بیان کیے ہیں کہ ناسبی سے ناسبی کیوں نہ ہو وہ بھی جناب امیر کی فضیلت کہیں نہ کہیں پر لکھ دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے. کیونکہ جناب امیر کے فضائل جناب سرور کائنات نے بیان ہی اس انداز سے کیے ہیں کہ ناسبی بھی فضائل بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا. مگر صرف بیان نہیں کرنا، دل سے اقرار بھی کرنا ہے کہ واقعی ہم جناب امیر کو اس فضیلت کے قائل ہیں. اور جو شخص اقرار کرتے ہوئے جناب امیر کی فضیلت بیان کرے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کس قدر بہترین حدیث کا یہ والا جو جملہ ہے. حدیث ابھی آگے بھی ہے مگر یہ یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم رکیں کہ جو بیان کرے جناب امیر کی حدیث، جناب سرور کائنات کے فرمان کے مطابق جناب امیر کے فضائل بیان کرے اور اس کو مانتا ہوا بیان کرے، تو میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ایک فضیلت بیان کرتا ہوں جناب امیر علیہ السلام کی، کہ جناب امیر علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، جناب امیر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، جناب امیر علیہ السلام کی دل میں محبت رکھنا یہ درجہ عبادت ہے. اب جب اس حدیث کو میں نے بیان کیا ہے اور میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ واقعی میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب امیر کا چہرہ دیکھنا، چہرے کی زیارت کرنا، ذکر کرنا اور دل میں محبت رکھنا وہ عبادت پروردگار ہے. پھر اسی حدیث کے آگے جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی فضیلت لکھے گا، جب تک وہ لکھائی باقی رہے گی ملائکہ اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، کمال جائیں پروردگار کے اس رحمانیت پر کہ جناب علی علیہ السلام سے اتنا انس، اتنا پیار، اتنی محبت کہ فضیلت علی علیہ السلام لکھنے والا جب تک اس کی لکھائی باقی رہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. اب کبھی بھی میں نے اپنے کسی بھی ویڈیو میں
کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کومنٹ میں مجھے کو یہ لکھ کر بھیجیں یا یہ لکھ کر بھیجیں، مگر جو یہ چاہتا ہے نا کہ فضیلت امیر المومنین لکھ کر ہم اپنے لیے استغفار فرشتوں سے کروائیں، انہیں چاہیے کہ کومنٹ کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ایک ایک فضیلت ضرور درج کریں۔ آگے حدیث چلتی ہے اور جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے لیے فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو شخص جناب علی علیہ السلام کی فضیلت کو سنتا ہے، سنے، پروردگار اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو کانوں کے ذریعے کیے گئے ہوں، جو کانوں کے ذریعے کیے گئے ہیں وہ سب گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر چلتے ہیں اگر کوئی سنے تو میں تمام مومنین کو اس ولادت باسعادت کے موقع پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، مومنین سن بھی رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سنیں کہ جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں، جو اپنا باپ بدلتا ہے خدا اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب یہ سنا ہے، پروردگار ہمارے کانوں کے گناہ جتنے ہیں وہ ہمارے معاف کر دے۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس حدیث کے آگے بیان فرماتے ہیں، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص علی علیہ السلام کی فضیلت کہیں پر لکھی ہو اور اس پہ نظر کرے، پروردگار اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو نگاہوں سے کیے ہوں۔ اب جب آپ نے کومنٹ کے اندر جناب امیر کی فضیلت لکھی ہوگی اور جب کوئی اس فضیلت کو کومنٹ میں پڑھے گا، دیکھے گا، تو جو دیکھتا جائے گا پروردگار اس کی نگاہوں کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ اب جلدی سے ویڈیو کے آخر میں جلدی سے اس کو سارے کو میں ترتیب دیتا ہوں کہ جناب سرور کائنات علیہ ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کے فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے جو اس کا بیان کرے گا خدا اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو سنے گا پروردگار اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو لکھے گا جب تک لکھائی باقی رہے گی ملائکہ پروردگار کے فرشتے اس بندے کے لیے، لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور جو شخص فضیلت جناب امیر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پروردگار اس کی نگاہوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہترین تحفہ ہے 13 رجب کا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں رجب میں 13 رجب میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں، اپنی خطاؤں کو معاف کروا لوں، تو اس کو چاہیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت سنے بھی، سنائے بھی، لکھے بھی، اور جہاں لکھی ہے وہاں پر اپنی نظر بھی کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔